والصلاة والسلام علی رسول الکریم عزیزان قدر بحمدہ تعالی آج سورہ الانبیاء کا بقیہ حصہ، پھر اس کے بعد سورہ الحج، پھر سورہ المؤمنون اور سورہ النور کی پہلی ابتدائی 20 آیات جو ہیں بحمدہ تعالی وہ تلاوت ہوئی۔ عزیزان گرامی قدر الانبیاء نام سے ظاہر ہے نبی کی جمع۔ قرآن کریم کی 2 صورتیں ایسی ہیں کہ جہاں پر 18 انبیاء علیہ السلام کے نام آئے ہیں۔ ایک سورہ الانعام میں، ٹھیک ہے جی، اور دوسرا مقام جو ہے یہ سورہ الانبیاء ہے۔ 18 انبیاء علیہ السلام کے نام کا ذکر ہوا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اگر آپ اس کو جب تفصیل سے پڑھیں گے، اس سورت کو الانعام اس لیے کہہ دیا کہ 6 مرتبہ اس میں مویشیوں کا ذکر آیا، اس لیے اس کو الانعام کا نام دے دیا۔ لیکن پھر بھی یہ بات ذہن میں رہے کہ یہ نام جو ہے کثرت کے اعتبار سے ہوتے ہیں، جامع معنی نہیں ہوتے، یہ لمبی بات سے اس میں نہیں پڑھتے ہیں۔ تو الانبیاء، انبیاء علیہ السلام کا ذکر ہے اس میں نے عرض کیا۔ پھر بات ذہن میں رکھنے کی یہ 2 صورتیں ایسی ہیں قرآن کریم کی جس میں سب سے زیادہ انبیاء علیہ السلام کا نام کے ساتھ ذکر ہوا ہے، سورہ الانعام اور سورہ الانبیاء۔ جہاں سے تلاوت شروع ہوئی وہ جناب ابراہیم علیہ السلام کا اس وہ منظرنامہ ہے جب قوم کو سمجھایا کہ یہ کیا تم بتوں کی عبادت کرتے ہو۔ پھر آگے سے انہوں نے جواب دیا کہ آباء و اجداد ان کی عبادت کرتے تھے۔ فرمایا تم نے کبھی غور کیا ہے یہ نہ تو نفع دیتے ہیں نہ نقصان دیتے ہیں، تو پھر کتنے بیوقوف ہو تم ان کی عبادت کرتے۔ پھر بتخانے میں جاتے ہیں، جناب خلیل علیہ السلام جا کے بتوں کو توڑ دیتے ہیں۔ وہ آتے ہیں، کہا تم ہی ہمارے خداؤں کے بارے میں باتیں کیا کرتے تھے، لگتا ہے تم نے ہی توڑا ہوگا۔ قال بل فعلہ کبیرہم ھذا فاسألوہم ان کانوا ینطقون۔ بڑا لاجیکل جواب دیا ابراہیم علیہ السلام۔ آپ نے فرمایا یہ جو بڑا بت ہے جس کے کاندھے کے اوپر یہ کلاڑا پڑا ہوا ہے، بڑا نواب بن کے کھڑا ہے، تم کہتے ہو یہ خدا ہے، تو پوچھ لو اس سے، بولے بتائے۔ جب یہ بات ہوئی تو آگے سے چپ۔ قال افتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم اف لكم ولما تعبدون من دون الله افلا تعقلون۔ افسوس، جو بول نہیں سکتے، سن نہیں سکتے، دیکھ نہیں سکتے، کوئی تمہاری حاجت روائی نہیں کر سکتے، تمہاری کوئی مشکل کشائی نہیں کر سکتے، یہ بت تم ان کی عبادت کرتے ہو۔ اب پتہ کیا ہوتا ہے، عقلی طور پر یہ معاشرہ جو تھا نمرود کا خاموش، جب عقل کا جواب علم کا جواب علم کے ساتھ نہ آئے، دلیل کا جواب دلیل کے ساتھ نہ آئے، تو پھر گولی اور گالی پہ بات آتی ہے۔ آج کے معاشرے کے میں اگر حوالے سے بات کریں، پھر دھوس دھانسلی کی بات آتی ہے، پھر ہوتا ہے وہ دبا دو، یہاں پر یہ وقالوا حرقوا وانصروا آلهتكم ان كنتم فاعلين۔ لمبا واقعہ ہے، نمرود نے کہا بھائی آگ جلائی جائے، اور وہ آتش نمرود کا سارا سلسلہ ہوا۔ جناب ابراہیم علیہ السلام کو وہاں پھینکا گیا، اللہ تعالیٰ نے بچایا۔ میرا ایک عزیز کہہ رہا تھا کہ اس دفعہ آپ وظائف کب بتا رہے ہیں، تو آج اس ایک صورت سے انشاءاللہ الرحمن 3 وظائف مارس کر دیتا ہوں۔ پہلا وظیفہ، یہ جو آگے آیت آئی ہے نا کہ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا، تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، اے آگ ٹھنڈی ہو جا، سلامتی والی ہو جا میرے خلیل پر۔ میرے خلیل کو کوئی گھر نہ پہنچنے پائے، اتنی بھی ٹھنڈی نہ ہو جانا، اتنی بھی ٹھنڈی نہ ہو جانا کہ ٹھنڈک محسوس ہونے لگ پڑے۔ شدید گرمی کا موسم ہونا، شدید گرمی کا موسم، اور بارش ہو جائے اور تیز ہوا چل جائے تو آپ کو پنکھے بند کرنے کی مجبوری آ پڑتی، نہیں یار ٹھنڈ لگ رہی ہے۔ اللہ نے فرمایا ابراہیم پر اتنی بھی ٹھنڈی نہیں ہونا، اتنا پیار۔ تو وظیفہ اس میں یہ ہے، علماء نے یہ لکھا ہے کہ اگر کسی بچے کو یا کسی بڑے کو بخار ہو جائے تو یہ آیت مبارکہ یہاں سے یا نار کونی بردم و سلاما علی، علی کے بعد جو ہے نا اس بچے کا نام لینا اور آگے اس کی والدہ کا نام لینا ہے، ٹھیک ہے۔ میں نام عرض کر دیتا ہوں مثال کے طور پر، یا نار کونی بردم و سلاما علی عبد الرحمن، عبد الرحمن بچے کا نام ہو تو آپ یہ پڑھ سکتے ہیں، یا نار کونی بردم و سلاما علی عبداللہ، عبداللہ بچے کا نام ہو، ٹھیک ہے جی، بن فلاں بن فلاں، یا ویسے نام بھی پڑھنا چاہے بچہ سامنے موجود ہو تو کوئی حرج نہیں۔ پھر عزیزان گرامی قدر مختلف انبیاء علیہ السلام کا ذکر ہوا آگے، تو جیسا میں نے کہا کہ میں نے اب صرف اس میں سے وظیفے آپ کو عرض کرنے آج، تو دوسرا وظیفہ اس میں سے یہ لے لیجئے، آیت نمبر ہے
83، یہ جو آیت مبارکہ پڑھی ہے یہ آیت نمبر ہے 69، اور اگلی آیت ہے جناب آیت نمبر 83، وہ بھی یہ تھی بخار کے متعلق، اور اگلی آیت مبارکہ جو ہے وہ بہت ساری وبائی بیماریوں کے متعلق، اور خاص طور پر ایسی کوئی بیماری، ایسی کوئی تکلیف جب بندہ لاچار ہو جاتا ہے اور ہم کہتے ہیں جی علاج کروا کے تھک گئے ہیں، ٹیسٹ کروا کے تھک گئے ہیں، کچھ نہیں آ رہا ٹیسٹوں، تو وہاں پر یہ دعا جو ہے وہ پڑھنی چاہیے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی دعا ہے، فرمایا وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، اور جب ایوب علیہ السلام نے پکارا اپنے پروردگار کو کہ مالک مجھے تکلیف پہنچی ہے اور بے شک تو ہی رحم فرمانے والا ہے، تو آپ نے جب اس آیت مبارکہ کو پڑھنا ہے بطور وظیفہ، بطور حل مشکلات، تو آپ اس سورہ آیت مبارکہ کو پڑھیں گے انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، یہاں سے اے مالک مجھے تکلیف پہنچی ہے، بے شک تو ہی رحم فرمانے والوں میں سے ہے۔ پھر ہاں بلکہ جو تھی بڑی اعظم الوظائف آیت مبارکہ بھی اس میں آئی، آیت نمبر 87 جس کو آیت کریمہ کہتے ہیں، آیت کریمہ کہتے ہیں۔ اعظم الوظائف میں اس لیے کہتا ہوں کہ یہ بہت بڑے وظیفوں کی جان ہے آیت کریمہ، بہت سارے مسائل کا حل ہے اس میں۔ یہ تین ہو گئی تھی، چوتھا جو میرا مقصود تھا آپ کے سامنے عرض کرنے کا وہ ہے آیت نمبر 89، آیت نمبر 99، جناب زکریا علیہ السلام کا وہ اللہ سے کہنا، مانگنا، اور پھر اللہ کا سننا اور پھر قبول کرنا، مالک اولاد دے دے۔ کل ہم نے پڑھا سورہ مریم میں کہ مایوس نہیں ہوتا پیغمبر کا یقین کبھی ڈگمگاتا نہیں ہے۔ ظاہری طور پر پیغمبر بوڑھا ہو بھی جائے لیکن پیغمبر کا یقین کبھی بوڑھا نہیں ہوتا، وہ کبھی ضعیف نہیں ہوتا، وہ کامل رہتا ہے، وہ اکبر رہتا ہے۔ تو آپ نے یہ جو دعا پڑھی تھی رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، اے مالک مجھے اکیلا نہ چھوڑنا، تنہا نہ چھوڑنا، اور بے شک تو ہی بہترین وارث عطا کرنے والا ہے، تو تیرے جیسا وارث دینے والا کوئی نہیں ہے۔ تو جس کے ہاں اولاد نہ ہو رہی ہو، بزرگ فرماتے علماء فرماتے ہیں اس آیت مبارکہ کو زیادہ سے زیادہ پڑھنا چاہیے۔ رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین۔ یہ آیت قرآنی ہے، اس کا عمل جو ہے یہ عزیزاً گرامی قدر کرنا چاہیے، اس سے بہت زیادہ فضائل ہوتے ہیں، اس سے بہت سارے معاملات حل ہو جاتے ہیں اولاد کے حوالہ سے۔ پھر اس کے بعد عزیزاً گرامی قدر سورہ الحج تفصیل کے ساتھ اللہ جل کریم نے اس سورہ مبارکہ کے اندر حج کے مسائل کو اور کعبہ کی تعمیر کے حوالہ سے دوبارہ بات کی، تو اس لیے اس سورہ مبارکہ کو حج کا نام دیا گیا۔ پھر اس کے بعد سورہ المؤمنون ہے، اس کو سورہ المؤمنون، ان تینوں کی یہ صورتیں جو ہیں یہ ترتیب کے ساتھ صورتیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی میں نے آپ کے متعلق آج ایک روایت پڑھی ان آیات کے حوالے سے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ جو شخص یہ کہتا ہے کہ میں پورے کے پورے قرآن کریم کا خلاصہ چند صورتوں میں سمجھ لوں، تو وہ کہتے ہیں کہ وہ سورہ کہف، سورہ مریم، سورہ طٰہٰ، سورہ انبیاء، اور پھر اس کے بعد سورہ المؤمنون جو ہے، ان کو پڑھ لے، پورے کے پورے قرآن کا خلاصہ اس کو سمجھ آ جائے۔ جسے ہی بخاری کے حدیث ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کی، اور میں نے چیزیں جگہوں پر غور کیا اور واقعی ایسا ہے۔ ہر قرآن کریم کی جہاں پر جو بات ہوئی ہے ان صورتوں میں آپ کو ہر بات کا کہیں نہ کہیں اشارہ ملے گا، کہیں نہ کہیں ذکر ملے گا آپ کو متشابہات کے طور پر واضح انداز سے۔ تو پھر عزیزاً کرام کا تو خلقت انسانی کا ذکر ہوا سورہ المؤمنون میں، نوح علیہ السلام کا معاملہ دوبارہ ذکر کیا اللہ جل مجدہ الکریم نے۔ ہاں جی، میں برکت کے لیے کچھ آیات پڑھنا چاہوں گا، بڑا لطف دیا مجھے ان آیات نے آج۔ آیت نمبر ہے 84 سے لے کر آیت نمبر 91 تک، گفتگو مکالمہ قرآن کا، لاجک کے ساتھ بات کا۔ حبیب پیارے ذرا کافروں کو بلائیے، ان سے ایک بات کیجیے، ان سے پوچھیے وہ باتیں کیا ہیں۔ قُلْ لِمَنِ الْأَرْضُ وَمَنْ فِيهَا إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، فرما دیجیے زمین اور اس کے اندر جو کچھ ہے یہ کس کا ہے اگر تمہیں علم ہے۔ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ، پڑھے لکھے لوگ یقیناً کہیں گے سارا کچھ اللہ کا ہے۔ قُلْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ، تو فرما دیجیے پھر تمہیں نصیحت نہیں حاصل ہوتی، تمہیں جب پتہ بھی ہے۔ اچھا ابھی پھر کہنا قُلْ مَن رَبُّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، فرما دیجیے کون ہے ساتوں آسمانوں کا رب اور عرش عظیم کا رب۔ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ، کہیں گے اللہ۔ قُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ، تو فرما دیجیے پھر تم ڈرتے نہیں ہو۔ قُلْ مَن بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ إِن كُنتُمْ
تعلمون، فرما دیجئے کہ کس کے ہاتھ میں ہر چیز کی بادشاہت ہے اور کس کی طرف پناہ لی جاتی ہے اور کون ہے جس کو کسی کی پناہ کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر تمہیں پتا ہے سیقولون للہ، کہیں گے اللہ، قل فأنا تسحرون، پہلے کہا کیا تم نصیحت نہیں پکڑتے، بعد میں کہا کیا تم ڈرتے نہیں ہو۔ قل فأنا تسحرون میں ٹپیکل ورڈز میں اگر اس کا ترجمہ کرنا چاہوں تو سادہ لفظوں میں سمجھانے کے لیے عرض کرنا چاہتا ہوں، اس کا ترجمہ یہ بنتا ہے قل فأنا تسحرون، اور کیا تمہاری ماتت تو نہیں ماری گئی، اور کیا تمہارے اوپر جادو ہو گیا ہے، عقل کام نہیں کرتی؟ جب کہتے ہو کہ زمین جو ہے اور جو کچھ اس کے اندر اللہ کا ہے، ساتوں آسمان اللہ کے ہیں، کائنات کی ہر چیز کی بادشاہت اس کی ہے، تو پھر کیوں نہیں جھکتے اس کے سامنے؟ اتنا کچھ پتا ہونے کے باوجود بھی اگر آدمی علم نہ کرے، عمل نہ کرے، تو پھر اس کی عقل پر افسوس کیا جا سکتا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، سورہ المؤمنون کی جو آخری آیات ہے نا، کمال کا تعلق ہے ان میں بھی، کمال کا وجدان ہے۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ تمہیں فضول اور بے فائدہ پیدا کیا گیا ہے؟ وانکم الینا لا ترجعون، کیا تم کو ہماری طرف آنا نہیں ہے، لوٹ کر نہیں آنا؟ فتعالی اللہ مالک الحق، اللہ جو بادشاہ ہے، حق ہے، بلند ہے، لا الہ الا ہو، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، رب العرش الکریم، بزرگی والے عرش کا رب ہے۔ ومن یدعو مع اللہ الہا آخر، اور جو اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرے گا، لا برہان لہ بہ، اس کے پاس کسی چیز کی دلیل نہیں ہے، فإنما حسابه عند ربی انه لا یفلح الکافرون، بے شک اس شخص کا حساب اللہ کے ہاں موجود ہے، یعنی جو اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرے، یقیناً کافر جو ہیں کامیاب ہونے والے نہیں ہیں۔ وقل رب اغفر وارحم، اور حبیب فرما دیجئے مالک تو بخش دے، تو رحم فرما دے، وانت خیر الراحمین، اور بے شک تیرے جیسا رحم کرنے والا کوئی اور نہیں ہے، تو بہترین رحم کرنے والوں میں سے ہے۔ اللہ جل وعلا ہمیں اپنی رحمت خاصہ سے، رحمت عامہ سے حصے عطا فرما دے۔ آمین۔